آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ایسا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس اسم اعظم سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اس اسم اعظم سے جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم ایسا اسم اعظم جاننے جا رہے ہیں کہ جس کی برکتوں سے اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو، اس عمل کو جاننے سے پہلے آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، غم، قرضداریاں، بیماریاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا، جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، جس ذریعے سے بھی کہا، یوٹیوب پہ کمنٹ کیے، میسیجز کیے، مولا ان کے دلوں کے احوال تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کو جو بھی چاہیے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا، جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، آمین۔ تو آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے آج کے عمل کی طرف۔ آپ نے ویڈیو کے نیچے کم از کم آمین تو لکھ دینا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے۔ روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا۔ پہلے ترجمہ سنیں، پھر میں آپ کو عربی عبارت بھی بتاتا ہوں کہ الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہے، لائق بھروسہ ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اسم اعظم سے مانگا جائے تو دیتا ہے، اور جب اس نام سے دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2289۔ اب وہ کون سے کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم کے ساتھ اس بندے نے دعا کی ہے؟ وہ کلمات سنیں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پورا کلمہ بہت ہی آسان ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔
یہ صرف 5-10 منٹ لگا کر آپ اس کلمے کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا، میں دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب اس اسم اعظم سے مانگا جائے تو اللہ پاک عطا فرماتا ہے جو بھی مانگا جائے، اور جب اس اسم اعظم سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر کر دی، یہ فرما دیا کہ اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو بھی دعا کرو گے قبول کی جائے گی۔ تو ادھر ادھر مت بھاگیں، یہ کلمات یاد کر لیں جب بھی دعا مانگیں۔ جو دعا کے آداب ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد کریں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر اپنی حاجات عرض کریں۔ یہ دعا پڑھیں، پوری یہ کلمات پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی تمام حاجات اللہ پاک کے حضور پیش کریں، دعائیں کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر آخر میں جب دعا پوری کر لیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو دوستو، آپ اس عمل کو، اس اسم اعظم کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر دلی مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر کے اس اسم اعظم کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ملے گی۔ دعا کس طرح کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ دعا میں پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں، قبول کی جائیں گی۔ تو دعا مانگنے کا پورا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس اسم اعظم کو ہم نے کس طرح پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کی حمد بیان کرنی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر ان کلمات کو، اس اسم اعظم کو پڑھیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر اپنی حاجات اللہ پاک کے حضور پیش کریں، جو بھی مانگنا ہے مانگیں۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ پہلے اگر یہ بات دعا مانگنے کا طریقہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا تھا تو میں نے ریپیٹ کر دی ہے تاکہ کوئی بھی مسٹیک، کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اسی طرح اس اسم اعظم کو یاد کر کے اس کی تسبیح کرنے کی عادت بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح کر لیا کریں، اور اس کے بعد جو بھی مانگنا ہو مانگیں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔